سورہ فاتحہ کی درخواست ہے سید العالمین کی اپنی سید العالمین کی سورہ فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و شفیعنا و ذنوبنا و مولانا ابی القاسم صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ بانیان مجلس کی گزارش تھی کہ میں اس مجلس سے خطاب فرماؤں، تو مجھے اس مجلس سے خطاب فرمانے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ میں نے اس مجلس سے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہمارے 3 بنیادی عقائد ہیں۔ ہمارے بزرگوں کو پتہ ہے، ہمارے بہت سے بچوں کو نہیں پتہ، جس کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ ان 3 عقائد کو میں نے بیان کرنا ہے، اور ان عقائد کے لیے جا بجا مقام پر کئی معصوم نے اقوال پیش کیے ہیں۔ بہار الانوار میں بھی اقوال ہیں اور کئی کتابوں کے اندر اقوال ہیں۔ پہلا عقیدہ میں علم بدا کا عقیدہ بیان کروں گا، جسے قضاء و قدر کہتے ہیں، اور دوسرا عقیدہ ولایت تکوینی جو علم بدا سے جا کر ملتا ہے، علم بدا ولایت تکوینی سے ملتا ہے، اور تیسرا عقیدہ میں رجت کا بیان کروں گا، جس کے لیے معصوم کا بھی اقوال ہے اور قرآن کی بھی آیتیں موجود ہیں، وہ میں بیان کروں گا۔ وہ بھی عقیدہ علم بدا سے ملتا ہے۔ اب علم بدا کو جاننے کے لیے کہ پہلے تو یہ بتا دوں کہ علم بدا ہے کیا۔ علم بدا یہ وہ علم ہے اللہ کا کہ اختیارات، ایک اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے اور ایک اختیار اللہ نے اپنے بندوں کو دیا ہے، اور ایک اختیار اللہ نے معصومین کو دیا ہے۔ جو اختیار اللہ نے معصومین کو دیا ہے وہ ولایت تکوینیہ کہلاتا ہے، جو میں آگے بیان کروں گا۔ لیکن ایک اختیار اللہ اپنے پاس رکھ رہا ہے، ایک اختیار اللہ اپنے بندوں کو دے رہا ہے، لیکن اس کے اوپر سب کا ایمان نہیں ہے۔ ہمارے برادران اہل سنت کہ ہاں اس بات کو مانا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس سارے اختیار ہیں اور اللہ نے بندوں کو اختیار نہیں دیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب تمام کام جو بھی ہوا وہ اللہ کر رہا ہے، کہ اللہ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے امام حسین کی ولادت پر بتا دیا کہ امام حسین جیسا نواسہ آپ کو عطا کیا اور اس کو شہید ہونا ہے، اور یزید جیسا جابر اور فاسق بادشاہ شہید کر دے گا۔ اب یہ ایک پروپیگنڈا ہے، اس پروپیگنڈے کو سمجھیں کہ یہ پروپیگنڈا کر کر وہ یہ سارا قتل اللہ کے سر ڈالتا کہ اللہ کے سر چلے جائے اور یزید کو سیف کر لیں، اور یزید کو سیف کر لیں گے تو آج یزید زندہ باد کے نعرے لگ جائیں گے۔ درود بھیجیے گا محمد والے۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ لیکن اللہ ایک اختیار کو اپنے پاس رکھ رہا ہے اور ایک اختیار اللہ اپنے بندوں کو دے رہا ہے۔ وہی میں نے آپ کو سمجھانا ہے کہ کچھ اختیار اللہ، جیسے میں مثال سے کچھ باتیں کرتا ہوں کہ اللہ نے پانی بنایا، پینے کے لیے بنایا، حیات یا زندگی کے لیے ضروری شے ہے پانی، پینے کے لیے بنایا۔ اب اس پانی میں زہر ملا دو، یہ تم نے کیا، اللہ نے نہیں کیا۔ اللہ نے اناج بنایا، اناج میں آپ مہنگائی کر دو، یہ آپ نے کیا، اللہ نے نہیں کیا۔ اللہ نے موت رکھی، طبعی موت رکھی، کسی کو قتل کر دو، یہ آپ نے کیا، اللہ نے نہیں کیا۔ علم بدا یہ وہ علم ہے کہ کچھ اختیار اللہ اپنے پاس رکھ رہا ہے اور کچھ اختیار اللہ اپنے بندوں کو دے رہا ہے، کیونکہ اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ درود بھیجیے گا محمد والے۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ اور
اس علم بدا کے سکے کا اگر دوسرا پہلو دیکھا جائے تو اس علم میں یہ ہے کہ اللہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے اور پھر اس کام کو روک دیتا ہے اور پھر اس کام کو جاری کر دیتا ہے، جس پہ ہمارے کچھ بھائی مسکراتے ہیں اور ہنستے ہیں کہ اہل تشیع کیا اللہ سے بھول چک کو مانے جاتے ہیں، جبکہ قطعاً ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہم اللہ سے بھول چک کو مانتے ہیں، بلکہ ہم سے توحید سیکھو، کیونکہ ہمارے اماموں نے توحید سکھائی۔ ہمارے امام فرما رہے ہیں کہ اللہ جس وقت جس کام کا ارادہ کرتا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کس وقت میں نے اس کام کو روکنا ہے اور پھر جاری کر دینا ہے، یہ ہے علم بدا۔ اب میں آپ کو کچھ مثالوں سے اور کچھ روایتوں سے بتاؤں کہ اب جیسے ان کا عقیدہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کسی کام کو کر رہا ہے اور جو ہے اسی کے پاس اختیار ہے، کہ بیل الدانہ گزر رہے ہیں مسجد میں، پیش امام جو ہے وہ خطبہ دے رہا ہے اور اس میں بیان یہی کر رہا ہے کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اور بندے کے پاس کوئی حق نہیں ہے، اور شیطان کو کیوں کر آگ جلائے گی کیونکہ وہ خود آگ سے بنا ہوا ہے، تو فوراً بیل الدانہ مٹی کا ڈیلا بناتے ہیں، اٹھا کے مار دیتے ہیں، دربار میں لے کر آتے ہیں، ہارون الرشید کے دربار میں بیل الدانہ کو بھی لے کر آتے ہیں، اس شخص کو بھی لے کر آتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ بیل الدانہ نے مجھے مارا، تو وہ کہتے ہیں نہیں، اس نے اپنے خطبے میں یہ بات بیان کری کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، میں نے تھوڑی مارا، اللہ نے مارا، اور اس نے کہا کیوں کہ شیطان کو آگ جلائے گی، جب شیطان آگ سے بنا ہے، شیطان کو آگ نہیں جلا سکتی، تو اس کو مٹی کیوں لگ گئی، یہ بھی تو مٹی سے بنا ہے، ضرور بھیجے گا محمد وآل محمد۔ اب میں نے اس علم بدا میں آپ کو ایک بات بتائی کہ یہ علم بدا یہ ہے کہ اللہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، پھر اس کام کو اللہ روک دیتا ہے، پھر اس کام کو اللہ جاری کر دیتا ہے۔ اب یہ کیسے ہوا؟ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ سورہ صفات میں یہ پورا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا، حضرت اسماعیل کو بتایا، حضرت اسماعیل نے کہا بابا جان صابرین سے پائیں گے، لے کر چلے اور لٹایا، بیٹے کی گردن پر چھری رکھی، آنکھوں پہ پٹی، ہاتھوں پہ پٹی، بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قربانی کو قبول کر لیا ہے ابراہیم، لیکن ہم نے اس قربانی کو ذبح عظیم میں تبدیل کر دیا، ہم اس قربانی کو لیں گے، تمہاری ذریعہ سے لیں گے۔ اللہ چاہتا تھا کہ جو ہے ابراہیم کے بیٹے اسماعیل اللہ کی راہ میں ذبح ہو، لیکن اللہ نے ان کی رضا دیکھ کر اس کام کو روکا، علم بدا کیا، اور علم بدا جب رکتا ہے تو اللہ اس کام کو جب آگے جاری کر کے لیتا ہے تو اللہ اس سے کئی گنا زیادہ لیتا ہے، کیونکہ صبر کا پیمانہ رکھتا ہے۔ اللہ نے ایک اسماعیل کو بچایا تو اسی گھرانے سے ذریعہ سے 18 اسماعیل لیے۔ درود بھیجے گا محمد والے اللہ اس طریقے سے اس کام کو لیتا ہے۔ اب میں نے آپ کو جب یہ علم بیان کرنا شروع کیا تو اس میں نے یہ بات بیان کری کہ 3 اختیار ہیں، ایک اللہ کا اختیار ہے، ایک بندوں کا اختیار ہے اور ایک معصومین کا اختیار ہے۔ اب اللہ کہیں پر کوئی علم بدا ہو رہا ہے، اللہ کا کوئی ارادہ رک رہا ہے تو وہ ارادہ ہوگا، جیسے میں نے کہ ابھی بیان کیا کہ اللہ کسی کام کو شروع کرتا ہے پھر روک دیتا ہے، کیونکہ اس کو پہلے سے علم ہوتا ہے کہ مجھے کس مقام پہ اس کام کو روکنا ہے، وہ روک دیتا ہے۔ اب اللہ نے قرآن میں جا مجا مقام پر آیت اتارنی کہ جہاد کرو قتال کرو، جہاد کرو قتال کرو، جہاد کرو قتال کرو، ٹھیک ہے، علی جہاد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب آیت اتر رہی ہے سب کے لیے، لیکن رسول اللہ تو تلوار نہیں چلا رہے۔ اب سب کہیں گے کہ رسول کی جگہ تلوار علی چلا رہے، علی چلا رہے، لیکن قرآن کے اندر آیت ہے کہ جہاد کرو قتال کرو، سوائے جنگ حنین کے رسول اللہ نے تلوار نہیں چلائی، رسول اللہ نے تلوار نہیں چلائی۔ اب کیا ہوا؟ اب ہوا یہ کہ اللہ کا ارادہ تھا کہ میرا حبیب لڑے، لیکن حبیب کیوں نہیں لڑا؟ کیونکہ اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ اب حبیب تلوار نہیں چلا رہا ہے، اب حبیب کا یہ جو ارادہ ہے خدا کا کہ میرا حبیب چلائے تلوار، اب یہ تلوار رک رہی ہے تو اب اس کا کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ اللہ ہو بہو پہ کرے محمد بنائے گا علی اکبر کو، اور امام حسین کے گھر میں علی اکبر بھیجے، اور علی اکبر شیعہ کتابوں کو مقاتل کی تمام اٹھا کے دیکھ لیں، سنی کتابیں مقاتل کی تمام اٹھا کے دیکھ لیں، کربلا میں جتنا اذن جہاد کا مولا علی اکبر کو ملا اتنا اذن کسی کو نہیں ملا، کیونکہ خدا وہاں پر بیٹھ کر مسکرا رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ اگر میرا حبیب لڑتا تو ایسے لڑتا۔ درود بھیجیے گا نعرہ حیدری۔ اب میں نے 3 چیزیں بتائی تھی کہ پہلا اختیار اللہ کا اختیار، دوسرا اختیار انسانوں کا اختیار، تیسرا اختیار معصومین کا۔ جو معصومین کو اختیار دیا وہ اختیار ہے ولایت تقوینیہ۔ ولایت تقوینیہ میں ہمارے یہاں اکثر لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی
بھائی ولایت تخمینیہ، اللہ بادشاہ ہے، اللہ اپنے پاس سے، وہ کسی سے لے نہیں رہا، وہ اپنے پاس سے یہ تمام چیزیں عطا کر رہا ہے رسول کو، مولا علی کو، اہل بیت کو، اور وہ آگے یہ دے رہے ہیں۔ تو اس میں کسی کو کیا مسئلہ ہے؟ اہل بیت اور علی اور رسول جو چیزیں لے رہے ہیں وہ ان کی خود کی نہیں ہے، وہ اللہ سے لے کر آگے دے رہے ہیں، اللہ سے لے رہے ہیں اور پھر دے رہے ہیں۔ اب میں تھوڑی سی مثال دوں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں موت دیتا ہوں، لیکن اللہ خود موت تو دینے نہیں آ رہا۔ اللہ ملک الموت، ملک الموت کو بھیجا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں روح قبض کر رہا ہوں، ملک الموت آ رہے ہیں۔ اللہ نہ قبر میں آ رہا ہے، منکر نکیر آ رہے ہیں، نہ اللہ خود رزق دینے آ رہے ہیں، فرشتے۔ تو ہر کام کے لیے اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا۔ سب یہ بات بھی مانتے کہ علی اور اہل بیت فرشتوں سے افضل ہے، اور یہ بات بھی ہضم نہیں ہوتی کہ وہ یہ کام کیسے کر سکتے ہیں۔ ارے اللہ نے ان کو اپنے اختیار، حضرت عیسیٰ کو ولایت تکوینی تھی کہ بیٹھ کر، قرآن مجید کے اندر یہ بات موجود ہے کہ بیٹھ کر پرندے آپ مٹی سے بنا دیتے، اڑا دیتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ لیکن علی کے لیے اور اہل بیت کے لیے یہ بات کر دی جائے تو نہیں، یہ بات کسی کو ہضم نہیں ہوتی کہ نہیں علی نے یہ کام کیسے کر دیا، علی یہ کیسے کر سکتے ہیں۔ تو علی نوکر ہے، تمام ہستیاں اس کی نوکر ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ حکم کرتا ہے، اور یہ تمام ہستیاں یہ کام سر انجام دیتی ہیں۔ اب ان کو یہ اختیار ملے تو ملے کیوں؟ ایک سوال دماغ میں پیدا ہو سکتا ہے، بھائی اختیار ملے تو ملے کیوں؟ تو میں اس کے لیے ایک روایت بیان کرنا چاہوں گا کہ حسین بن روح امام زمانہ کے خاص نائب ہیں، اور غیبت صغریٰ کی مدت میں امام زمانہ سے ان کے رجوع ہوتا تھا اور باتیں ہوتی نہیں۔ حسین بن روح کے پاس سوال آیا کہ امام حسین نے اللہ کے لیے اپنی کل کائنات لٹا دی، اللہ نے امام حسین کو دیا۔ حسین بن روح کے پاس جواب نہیں تھا۔ حسین بن روح نے امام زمانہ کو خط لکھا کہ امام اس کا جواب عنایت فرمائے۔ تو امام زمانہ خط میں جواب لکھ رہے ہیں، اب امام زمانہ کا جواب سنے گا۔ امام زمانہ لکھ رہے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، وہ ایک سلطنت سے چلا ہے اور گھوڑے پہ بیٹھا ہے اور اپنے ساتھ تمام کھانے پینے کی اشیاء لے کر چلا ہے، اور جب وہ واپس آ رہا ہے تو رستے میں بیچ میں وہ بادشاہ رکتا ہے۔ اب بادشاہ رکتا ہے تو کیوں رک رہا ہے؟ کیونکہ اس کے بعد کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئی، نہ وہ واپس پیچھے جا سکتا ہے کیونکہ پیچھے جائے گا تو اتنی مسافت ہے کہ مر جائے گا، نہ اپنے محل تک پہنچ سکتا ہے، مر جائے گا۔ اب سامنے دیکھتا ہے ایک عورت بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، اس کے پاس جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے مجھے کچھ کھانے کو دے دو، میں مر جاؤں گا، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے کھانے کے لیے، پینے کے لیے نہیں ہے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ یہ درخت لگا ہوا ہے، مجھے جب بھوک لگتی ہے میں اس درخت سے پھل نکالتی ہوں، وہ پھل کھا لیتی ہوں، اور جب پیاس لگتی ہے تو یہ بکری ہے اور اس بکری کا دودھ پی لیتی ہوں، لیکن ابھی درخت میں پھل نہیں ہے، ابھی میں صرف دودھ کے سہارے، کیونکہ بزرگ عورت ہوتی ہے دودھ کے سہارے جی رہی ہوں، لیکن تو میرے گھر مہمان بن کے آیا ہے، تو میرے گھر مہمان بن کے آیا ہے، مہمان نوازی میرا فرض ہے کہ میں کروں، اللہ نے فرض کریا۔ تو اب میں ایک کام کرتی ہوں، تو بکری کا دودھ دوہے دیتی ہوں، تو بکری کو حلال کر بھون کر بکری کو کھا لے، اس کے بعد تو دودھ پی لیو۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، کیونکہ بھوکا تو ہو رہا ہوتا ہے، مر رہا ہوتا ہے، جان بچانی ہوتی ہے اس کو۔ وہ کھا کے اور پی کر اس بزرگ خاتون کا شکریہ ادا کر وہ واپسی اپنے محل پہنچتا ہے۔ ابھی وہ محل پہنچا، وزیروں کو بلایا، پہلا وزیر آیا، اس سے پوچھا کہ بھائی مجھے اس بڑھیا کو کیا دینا چاہیے؟ پہلا وزیر کہتا ہے 10,000 دے دو، جو ان کی کرنسی ہوتی ہے اس کے حساب سے۔ پہلا وزیر کہتا ہے 10,000 دے دو۔ دوسرے وزیر کو بلایا، دوسرا وزیر کہتا ہے 20,000 دے دو، بادشاہ کہتا ہے انصاف نہیں کیا۔ تیسرے وزیر کو بلایا، تیسرا وزیر کہتا ہے 30,000 دے دو، بادشاہ کہتا ہے ابھی بھی انصاف نہیں ہوا۔ چوتھے کو بلایا وزیر کو، چوتھا وزیر کہتا ہے کہ آدھی سلطنت دے دو، بادشاہ کہتا ہے انصاف نہیں ہوا۔ تو فوراً وزیر کہتا ہے تو بادشاہ سلامت، انصاف کیا ہوگا؟ تو وہ بادشاہ کہتا ہے چونکہ اس بڑھیا کی کل کائنات وہ بکری تھی، اس بڑھیا نے کل کائنات بغیر سوچے سمجھے میرے لیے لٹا دی، اب میری کل کائنات کی سلطنت ہے، اب مجھ پر فرض ہے کہ میں اپنی اس کو یہ پوری سلطنت دے دوں، اور سلطنت دے کر وہ اپنے جو ہے بادشاہی منصب چھوڑ دیتا ہے۔ امام زمانہ فرماتے ہیں کہ چونکہ حسین نے اللہ کے لیے اپنی کل کائنات لٹا دی تو اللہ پر فرض ہے کہ اللہ حسین کو اپنے تمام اختیارات دے دے۔ درود بھیجے گا محمد میں یہ جو بیان کر رہا ہوں، میں نے دو عقیدے بیان کر دی، ایک علم بدا بیان کر دیا، ولایت تکوینی بیان کر دی، لیکن علم بدا جب میں بیان کرتا، میرے ذاکری کا ایک عادت ہے کہ میں آخر میں واپسی اپنے جہاں سے شروع ہوتا ہوں میں وہاں آتا ہوں۔ علم بدا میں ایک سوال ذہن میں پیدا ہو رہا ہے، علم بدا میں اللہ نے کسی کام کا ارادہ کیا، روک دیا، اب کام روکا اور جس کے لیے کام روکا اس کو اپنے پاس بلا لیا، اب وہ کام کیسے شروع ہوگا؟ میں آ سکتے ہیں کیونکہ اللہ نے تو انصاف رکھا ہے، وہ کام ہونا ہے۔
وہ کام ہونا ہے. تو اللہ نے اس کے لیے عقیدہ رجت رکھا ہے. اب میں عقیدہ رجت بیان کر دوں. اچھا اس کے اوپر بڑا ہم پہ ہنسا جاتا ہے کہ عقیدہ رجت یہ ہم نے گھر نہیں بنایا ہے بیٹھے. یہ عقیدہ رجت قرآن مجید میں آپ پڑھ سکتے ہیں. سورہ سجدہ کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم ان قریب تمہیں عذاب اکبر سے پہلے عذاب اصغر کا مزہ چکھا دیں گے. اب عذاب اکبر تمام مفسرین نے لکھ دیا کہ قیامت ہے. اب عذاب اصغر بتا دو کیا ہے. رجت کے لیے ایک حدیث نہیں ہے. بہار الانوار کے اندر رسول اللہ جناب سیدہ مولا امام حسن امام حسین آخری امام تک متواتر کئی حدیثیں ہیں رجت کے لیے. رجت انہی امام حسین نے تو یہاں تک فرما دیا کہ اے صاحب ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں, ہم تم سے رجت میں ملیں گے. تو رجت پر ہمارا عقیدہ ہونا لازمی ہے. اچھا ہنستے کیوں ہیں یہ لوگ؟ ہنستے کیوں ہیں ہمارے جو بھائی ہیں وہ اس لیے ہنستے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ رجت کا جو عقیدہ ہے یہ ہندوؤں سے ملتا جلتا ہے کہ ان کا بھی یہ مانا جاتا ہے کہ وہ مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں, مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں, جنم کا جو عقیدہ ان کا ہے. لیکن ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. ان کے عقیدے میں ہمارے عقیدے میں زمین آسمان کا فرق ہے. ان کا عقیدہ ہے 7 بار مر کے زندہ ہونا, ہمارا 1 بار کا عقیدہ ہے. ان کا دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ روح جب نکلتی ہے تو پھر دوسرے کے جسم میں منتقل ہوتی ہے. لیکن ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے روح جس جسم سے اللہ نکالے گا اسی جسم میں اللہ ڈالے گا. تیسرا ان کا عقیدہ یہ ہے جہاں پر وہ پھنستے, تیسرا ہندوؤں کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر انسان نے زندگی میں برے کام کیے ہیں تو اب اگلی دفعہ وہ کتے کی شکل میں کسی جانور کی شکل میں بن کے اٹھے گا. پھر ان سے سوال کیا جائے اب دوسری دفعہ تو وہ جانور کی شکل میں بن کے اٹھا ہے, اب اس کے پاس عقل نہیں ہے, اب تیسری دفعہ کیسے اٹھے گا؟ وہ خاموش ہو جائیں گے. ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے رجت کا کہ اللہ جب اٹھائے گا تو 1 بار اٹھائے گا. اب رجت میں بیان کر دوں کہ رجت کا جو عقیدہ ہے اس میں کون کون لوگ اٹھیں گے. اس میں تھوڑا سا میں تحفہ بھی دے دوں گا اپنے سامعین کو. رجت میں عالین کو اٹھایا جائے گا. عالین کون؟ پہلے عالین کی تھوڑی سی تعریف کر دوں. شیطان یہاں پر موجود تھا, دنیا کو ختم کیا گیا, بہت عبادت کرتا تھا, لے گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام اوپر اور کہا کہ یہ بہت عبادت کرتا ہے, جنت کی چابیاں دے دی, سب کچھ دے دیا. اتنا عبادت گزار اللہ کا یہ جن کیا صرف حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کر رہا ہے؟ وجہ کچھ اور ہے. جب اس کے پاس علم اتنا ہے تو کیوں کر رہا ہے اللہ سے؟ کیونکہ اس کے ساتھ اس کے اندر حسد بھی موجود تھا, وہ حسد بھی کر رہا تھا. حسد کیا تھا؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا کیا تو عالین میں سے ہو گیا ہے کہ عالین کو تو سجدہ واجب نہیں کہ تو سجدہ نہیں کرنا. اور پھر بعد میں حضرت آدم اور بی بی حوا سے عالین کو سجدہ کرایا. عالین کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ عالین کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے چاہا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں پہچانا جاؤں تو میں نے اپنے نور سے پنجتر پاک کو خلق کر دیا. تو عالین کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ کا نور, اللہ نور السماوات والارض, زمین و آسمان تک نور پھیلا ہے. اللہ کو کوئی سمجھ نہیں سکتا, تو عالین کو کوئی سمجھ نہیں سکتا کیونکہ اللہ کے نور سے بنے ہیں عالین, اللہ کے نور سے بنے ہیں عالین. تو اب اللہ عالین کو اٹھائے گا. اور کس کو اٹھائے گا؟ اور اٹھائے گا ان کو جو امام کے انتظار میں مر گئے, اور ان کو جن کو امام نے منتخب کر لیا, اور ان کو اٹھائے گا جنہوں نے 40 روز دعائے عہد فجر کی نماز کے بعد پڑھی. اور فجر کی نماز, یہ تحفہ دے رہا ہوں میں اپنے سامنے کو. اب آپ جب ایسے ناغہ نہیں ہونا چاہیے, آپ جب جو ہے 40 روز دعائے عہد پڑھیں گے تو آپ کا یہ دائنا ہاتھ آپ نے فرض کرنا ہے, یہ آپ کا دائنا ہاتھ ہے, اور یہ بائنا ہاتھ آپ نے فرض کرنا ہے کہ امام زمانہ کا ہاتھ ہے. آپ نے یوں کر ہاتھ مارنا ہے اور بیعت کرنی ہے امام کی. امام صادق علیہ السلام سے حدیث ہے, امام جعفر صادق علیہ السلام سلام دیجیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص 40 روز دعائے عہد پڑھ لے اور میرے بیٹے حضرت امام مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کر لے, ہم اس کو جب تک نہیں ماریں گے جب تک کہ امام مہدی کا ظہور نہ ہو جائے. اور اگر وہ مر گیا تو اس کو امام قبر کی طرف اشارہ کریں گے اور اس کو اٹھائیں گے کہ اٹھ, تو نے میرے ہاتھ پہ بیعت کری تھی, تو میرے لشکر میں شامل ہو جا. درود بھیجے گا محمد علیہ وسلم. اور کس کو اللہ اٹھا رہا ہے؟ اور پسترین کو. عالی کا اپوزٹ ہے پسترین, اعلیٰ کا اپوزٹ ہے پست. اعلیٰ کون؟ انبیاء کرام سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے, کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالین میں شامل ہے, پنجتن پاک میں شامل ہے. اعلیٰ کا اپوزٹ
پست. عالین، عالین کا اپوزٹ پست ترین. عالین کی تعریف میں نے کری کیسے کہ نور خدا کا. اب کوئی پہچان نہیں سکتا عالین کتنی بلند ہستیاں ہیں. تو پست ترین کی بھی میں آپ کو تعریف کر دوں کہ کتاب کا نام ہے جلاء العیون. اس کے اندر یہ روایت تحریر ہے اور اس کے اندر یہ پوری روایت لکھی ہوئی ہے اور اس میں یہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین کا واقعہ ہے. اور حیات القلوب کے اندر بھی یہ روایت تحریر ہے کہ حضرت ذوالقرنین کا واقعہ. حضرت ذوالقرنین نے کشتی بنائی اور کشتی بنا کر کہا کہ مجھے سمندر میں اتار دو. اب جو ہے اترے اور انہوں نے کہا کہ میں زمین کی تہہ کو پست ترین جگہ کو ناپنا چاہتا ہوں کہ زمین کی تہہ کدھر ہے, زمین کی تہہ کو ناپوں گا. اتر گئے بھائی, اور جب میں رسی کو چمبش دوں تو مجھے اوپر بلا لینا. میں نے کہا ٹھیک ہے, اتار دیا بھائی. 1 روز گزرا, 2 روز گزرے, 3 روز گزرے, 40 روز گزر گئے اور اتارا جا رہا ہے, اتارا جا رہا ہے, اتارا جا رہا ہے کہ 40ویں روز اچانک اس کشتی پر دخل باب ہوا. حضرت ذوالقرنین چونکے اور چونک کر دیکھتے ہیں اور دیکھ کے کہتے ہیں کون ہے؟ تو فوراً آواز آتی ہے میں جبرائیل. جبرائیل آپ یہاں؟ انہوں نے کہا میں کہیں بھی ہو سکتا. اچھا ہمارے بہت سے ذاکرین حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شان میں بہت گستاخی کرتے ہیں, بہت سے الفاظ ایسے استعمال کرتے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے. علامہ باقری مجلسی نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے گستاخانہ الفاظ استعمال کرے گا اس نے کفر اختیار کیا. حدیث قصہ میں ان کا شمار ہے, حدیث قصہ میں یہ شامل ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے اہل بیت میں شامل ہے, ان کا احترام واجب ہے. درود بھیجے گا محمد والے کہ میں جبرائیل. انہوں نے کہا جی جبرائیل آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں کہیں پر بھی ہو سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا تمہارا کہاں کا ارادہ ہے ذوالقرنین, کدھر جا رہے ہو؟ ذوالقرنین فرماتے ہیں کہ میں زمین کی پست ترین جگہ کو ناپنے نکلا ہوں. حضرت جبرائیل علیہ السلام مسکراتے ہیں, مسکرا کے کہتے ہیں کہ ذوالقرنین یاد ہے آج سے 1000 سال پہلے جب نوح کشتی بنا رہے تھے تو نوح کی ہتھوڑی سمندر میں گری تھی, آج تک وہ زمین تک نہیں پہنچی ہے, سمندر کے اندر ہی ہے. اب پسترین کو جان لو کہ جو علی اور جناب زہرا اور ائمہ معصومین میں کسی سے بھی دشمنی رکھے گا وہ اتنا پسترین ہے کہ اس کی پستی کبھی ختم نہیں ہوتی. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اب عالین کو اٹھا رہے ہیں, پسترین کو اٹھا رہے ہیں. عالین سزا دیں گے پسترین کو. اب میں نے کیا کہا تھا, میں وہیں واپس آؤں گا. میں نے کہا تھا کہ اللہ نے کسی کام کو روکا اور وہ شخص گزر گیا, اب علم بدا ہوا. اب اللہ کیا کرے گا؟ اب ایسے ہی اللہ نے چاہا, ہر مقام پہ چاہا. اب مولا عباس کی خلقت ہی اس لیے ہوئی کہ مولا عباس کی خلقت ہی اس لیے ہوئی کہ عباس تلوار چلائیں, لیکن عباس جا بجا مقام پر مولا عباس کو امامت روک رہی ہے. 4 مقام پر مولا عباس نے اپنی ذات پر جبر کیا. میں تیزی سے پڑھوں گا, میں مسائل نہیں پڑھا, میں تیزی سے پڑھ کے آگے بڑھوں گا تاکہ میں عقیدہ بیان کر سکوں. کہ پہلا مقام وہ کہ جب مولا علی کو ضربت لگی ہے اور مولا علی کو گھر لے کر آئیں تو مولا عباس کا ہاتھ تلوار کے دستے پر تھا کہ بابا اجازت دیں اور میں گردن اتار دوں, لیکن کہا نہیں عباس نہیں, شربت پلاؤ. عباس کا جبر. دوسرا مقام وہ جب امام حسن علیہ السلام کے جنازے پہ تیر لگے, حضرت عباس نے تلوار نکالنا چاہیے, امام حسین نے سینے پہ ہاتھ رکھ دیا, نہیں عباس نانا کا مدینہ. تیسرا مقام وہ کہ جب 28 رجب کو قافلہ چلا تو والی نے بلایا اور یہ سب تمام بنی ہاشم جب پہنچے اور ادھر بنی ہاشم کا پہنچنا تھا اور امام حسین نے کہا کہ آواز بلند پاؤ تو اندر آ جانا. اب مولا عباس گئے, آقا کس نے جرت کری؟ اس نے یا اس نے؟ میں گردن اتار دوں. نہیں عباس نانا کا مدینہ. تیسری دفعہ مولا عباس نے اپنے اوپر جبر کیا. چوتھا جبر مولا عباس کا کہ آقا اجازت دے دیں, کربلا میں اجازت مانگی جا رہے ہیں, آقا اجازت دے دیں, آقا اجازت دے دیں, آقا اجازت دے دیں, لیکن آقا اجازت نہیں دے رہے. کیوں نہیں دے رہے؟ کیونکہ آقا کو پتہ ہے اجازت دے دی تو کربلا کا میدان پلٹ جائے گا اور یہ علم بدا ہو جا رہا ہے, ہو جا رہا ہے, ہو جا رہا ہے, رکے جا رہا ہے. کیونکہ اللہ تو چاہتا تھا کہ عباس لڑے, اللہ عباس کو لڑتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا, تو اللہ نے اگر یہ کام روکا, میں نے شروع حدیث میں یہ بات بیان کری تھی کہ اللہ اگر کسی کام کو ایک کو روکتا ہے تو کئی گنا لے لیتا ہے, کہ ایک اسماعیل کے بدلے 18 اسماعیل لے لیے. اب میں امام حسن کے جنازے کا تو یہاں تذکرہ نہیں کر رہا, میں کوئی نہیں تذکرہ کر رہا. کربلا میں 9 لاکھ موجود تھے, 9 لاکھ موجود تھے, کم سے کم ضرب کرتے 18 سے. اب 18 سے ضرب کر کے جو عدد ہے, اتنے لوگ تو عباس کے ہاتھوں تلوار سے رجت میں مارے جائیں گے اور عباس کو کھلم کھلا اجازت ہوگی کہ عباس تلوار چلاؤ. امام مہدی اجازت دیں گے. جناب زہرا اسی لیے یاد کرتی تھی میرے بیٹے عباس کا درود بھیجے گا محمد الوالے والے. محمد
عباس کو اجازت ملے گی، مولا عباس تلوار چلائیں گے، رسول اللہ کے دشمنوں پہ چلوائیں گے، مولا علی کے دشمنوں پہ، سب کے دشمنوں پہ چلائیں گے۔ لیکن مولا عباس ذرا ایک بات سوچیں، جب سب کے دشمنوں پہ تلوار چلا رہے ہوں گے تو کیا اپنی شہزادی سکینہ کے دشمنوں پہ تلوار نہیں چلائیں گے کہ جنہوں نے شہزادی سکینہ کو بہت ترسایا؟ آج مجھے معصومہ کا مسائب بیان کرنے آپ سب پرسہ دے گا۔ آج کیونکہ وقت کے امام حسین بھی آئے، امام زمانہ بھی پرسہ لینے آئے۔ بی بی سکینہ کی غربت میں کہاں سے شروع کروں؟ بس مولا عباس کا ہاتھ پکڑے پکڑے آئی ہیں، بابا کے پاس آ کے کہتی ہیں بابا جان بہت پیاسی ہوں، بابا جان امو جان کو اجازت دے دیں۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ اس بار تو ایسی سفارش عباس لائے ہو ہم منع نہیں کر سکتے۔ بس مولا عباس کو اجازت ملی ہے، مولا عباس گئے ہیں، پانی بھرا ہے، واپس آتے ہوئے مولا عباس کی شہادت بیان نہیں کر سکتا، مجھے شہزادی کی شہادت بیان کرنی ہے۔ مولا عباس کے ہاتھ قلم ہوئے، گھٹ لگا، مولا عباس کی شہادت ہوئی۔ غربت سکینہ یہاں سے شروع ہو گئی کہ شہزادی در خیمہ پہ کھڑی ہوئی، بچوں کو آواز دے رہی تھی کہ ابھی چچا عباس آئیں گے اور چچا عباس پانی پلائیں گے۔ شہزادی نے تمام بچوں کے ہاتھ میں کوزے دیے ہوئے تھے، اب شہزادی بچوں سے نظریں کیسے ملائیں؟ ہائے چچا کا عالم ٹھنڈا ہو گیا، ہائے پانی نہیں آیا، سکینہ کی آس ٹوٹ گئی۔ حسین گزرے، ادھر شام غریبہ ہوئی ہے، ادھر شام غریبہ ہونی تھی، ادھر خیموں کو آگ لگائی گئی، ادھر بی بی آئے خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے، اتنے میں بچی کے دامن پہ آگ لگی ہے، بچی کے دامن پہ آگ لگنا تھا، بچی بھگدڑ پہ بھاگ رہی ہے، بچی سے دامن کی آگ برداشت نہیں ہو رہی۔ آئے ادھر شمر آگے بڑھا ہے، آپ کے گھر میں بچی ہوگی، اگر کوئی دشمن کی بھی بچی ہو سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اس کا باپ مر جائے کہ بیٹا پریشان نہ ہونا، ہم ہیں، لیکن حسین کی یتیمہ کی یتیمی کو سنیے، غریبی کو سنیے کہ حسین کی یتیمہ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ادھر حسین کی یتیمہ یہاں پر یتیم ہوئی ہے، ادھر حسین کی یتیمہ کے طرف شمر پڑا ہے، ادھر ایک تماچا ادھر دوسرا تماچا، تاریخ کے جملے ہیں کہ سکینہ سے برداشت نہیں ہوا، سکینہ غش کھا کے زمین پہ گر گئی۔ تھوڑی دیر میں سکینہ عالم غشی سے اٹھی، ادھر سکینہ کے کانوں میں ہاتھ ڈالا ہے، ایسے گوشواروں کو چھینا کہ سکینہ کے کان چھت گئے۔ سکینہ کانوں پہ ہاتھ رکھ کے آئے چچا عباس، آئے میرے بابا، شمر مار رہا ہے، بابا بچائیے۔ سکینہ کے ہاتھ لہو لہان ہو گئے۔ ادھر رات کے مقتل کی روایت ہے، سکینہ نشیب میں اترتی ہے، بابا کے لاشے کو ڈھونڈتی ہے۔ رات کے مقتل میں جنازے بکھرے ہوئے ہیں، اندھیرے کا وقت ہے، سکینہ کبھی اس لاشے سے کبھی اس لاشے سے ٹکراتے ہوئے بابا کے لاشے پہ پہنچتی ہے۔ ادھر بابا کے لاشے پہ تیر اترے، سکینہ سے بابا کے لاشے پہ سینے پہ نہیں سویا گیا، سکینہ بابا کے پائیں بھی سوئی۔ ادھر 11 محرم ہوئی، تمام اہل حرم کو قیدی بنایا گیا، تمام اہل حرم کے ہاتھ پسے گردن باندھے گئے، سکینہ کے ہاتھوں میں ننھے ہاتھوں میں کلائیوں میں رسیاں باندھی گئی، سکینہ کی گردن میں رسی باندھی گئی۔ ادھر گھسیٹتے ہوئے قافلے کو لے کر جایا جا رہا ہے، سکینہ کو راستے میں مارا جا رہا ہے۔ امام زمانہ ادھر زیارت نائیہ میں فرما رہے ہیں، میرا سلام ہو اس معصومہ پر جس کی رخساروں کی رنگت مسلسل بدلتی رہے۔ ادھر سکینہ کو دربار میں لے کر آئے، ادھر تمام مسائب چھوڑ دیے، ادھر تمام اہل حرم کو دربار میں زندان میں قید کیا گیا، سکینہ کو تمام اہل حرم کو قید کیا گیا۔ سکینہ روز ہو رہی ہے، سکینہ بابا کو یاد کر رہی ہے، ہائے بابا شمر بہت مار رہا ہے، بابا مجھے بلا لے۔ بس ایک دن کیا ہونا تھا کہ سکینہ روتے روتے سکینہ کی آنکھ لگی ہے، سکینہ نے دیکھا کہ بابا حسین لہو لہان کھڑے ہیں، بابا حسین سکینہ کو بلا رہے ہیں۔ ادھر سکینہ اٹھی ہے، سکینہ سے رہا نہیں گیا، سکینہ کبھی زندان میں اس دیوار سے ٹکراتی ہے، کبھی اس دیوار سے ٹکراتی ہے، کبھی سامنے کی دیوار سے ٹکراتی ہے۔ آئے میرے بابا، آئے میرے بابا، زندان سے آواز باہر نکلنی تھی، دروں سے آواز نکلتے ہوئے دربار میں آواز پہنچی ہے، دربار میں آواز کا پہنچ
پہنچنا تھا. سر حسین تک آواز پہنچی, سر حسین سے کپڑا ہٹا, سر حسین تشت بلند ہوا, سر حسین دربار میں چاروں جانب گھومنا شروع ہوا. آئے زینب میری بچی کو خاموش کراؤ, آئے زینب میری بچی رو رہی ہے. ادھر سر حسین واپس تشت میں آتا ہے, ادھر تشت میں سر حسین کا آنا تھا. یزید کی آنکھ کھلتی ہے, یزید کہتا ہے آج اتنا شور کیوں ہے, جا کر پتہ کرتا ہے کہ کیا ماجرا ہے. طاہر بن عبداللہ نامی شخص زندان کے در پہ آتا ہے, سید سجاد سے کہتا ہے یہ بچی آج کیوں اتنا رو رہی ہے. سید سجاد کہتے ہیں آج اس بچی نے بابا کو خواب میں دیکھا ہے, اس بچی کو بابا کا سر دے دو, شاید یہ بچی خاموش ہو جائے. ادھر طاہر واپس آتا ہے, سر کو اٹھاتا ہے, زندان میں سر لے جا کے رکھتا ہے. سکینہ سر کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتی ہے, جیسی بابا کے سر کو دیکھتی ہے. عاشور سے بچھڑی ہوئی بچی آج بابا سے مل رہی ہے, بابا کے سر پہ لپکتی ہے, بابا کے سر کو اٹھاتی ہے, اپنے سینے سے لگاتی ہے, بابا سے بیعت کرنا شروع کرتی ہے. آئے ماتم کرو عزادارو, میں حسین کی معصومہ کو پرسا دو, آج حسین کو پرسا لینے آئے. بابا یہ آپ کا حال کیا بنا دیا, بابا یہ آپ کے ریشے مبارک کی خون سے تر گئے. بابا شمر مجھے مارتا ہے, بابا دیکھیں میرے چہرے کا حال کیا بنا دیا. بابا میرے کان زخمی, بابا میرا چہرہ زخمی, بابا میرا جسم زخمی. آئے سکینہ قربت بیان کر رہی ہے, ادھر قربت بیان کرتے کرتے ایک شور و غل جو زندان میں مچنا تھا وہ سناٹے میں جا. ادھر سے سید سجاد متفکر ہوئے, ادھر سے زینب متفکر ہوئے, ادھر سے سید سجاد اٹھے, ادھر سے زینب اٹھی. سید سجاد آہستہ آہستہ بچی کے قریب اپنے قدم بڑھاتے گئے, بچی کا ہاتھ پکڑتے گئے, بچی کا ہاتھ پکڑ کے سید سجاد تڑپتے رہ جاتے گئے. سید سجاد کہتے گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ. بابا کو رونے والی گزر گئی, سکینہ گزر گئی. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. ماتم حسین.